بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سورہ حشر کا رکو نمبر 1 اور 28ویں پارے کا رکو نمبر 7۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ پاکی بیان کرتی ہے اللہ کی ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں، اور وہ زبردست غالب اور حکمت والا ہے۔ یعنی آسمانوں اور زمینوں میں جتنی بھی مخلوق ہے وہ اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہے، بزبان حال بھی بزبان قال بھی۔ قال کا مطلب کچھ لوگ زبان سے اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اور حال کا مطلب کائنات کی وسعتیں اور کائنات کی ایک ایک چیز یہ یعنی گواہی دے رہی ہے، اس کی جو حالت ہے وہ حالت بتا رہی ہے کہ اس کا بنانے والا ہر عیب سے پاک ہے۔ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے کافروں کو نکالا، وہ کافر جو اہل کتاب میں سے تھے، من دیارہم اپنے گھروں سے، دار کی جمع دیار، لأول الحشر پہلی مرتبہ اکٹھا کر کے۔ کیا مطلب؟ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ ہجرت کر کے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب میں جو یہودی بستے تھے، جن میں دو مشہور قبیلے تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ، ان سب سے ایگریمنٹ کیے، امن معاہدے، کہ نہ ہم آپ سے لڑیں گے اور نہ آپ ہم سے لڑیں گے، اور آپ نے ہمارے خلاف دشمنوں کی مدد بھی نہیں کرنی۔ کئی بار یہ بات تفسیر کے لیکچرز میں آ چکی۔ 4 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل خطا کی دیت کے سلسلے میں، عرب میں یہ تھا کہ جب کوئی قتل ہو جاتا غلطی سے تو پھر دیت لی جاتی قاتل کے رشتہ داروں سے، اور جو بھی ان کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہوتے تھے سب چندہ کرتے تھے اس دیت۔ تو ایک قتل ہو گیا تو قتل خطا کی دیت کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر قبیلے کے پاس گئے۔ ان کمبختوں نے کیا کیا، حالانکہ ان سے معاہدہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف تلوار نہیں اٹھائیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ پہلے سے کوئی بندہ چھپا دیا اور اس کو کہا کہ پتھر جو ہے نا، جو چکی کا پارٹ نہیں ہوتا جس سے گندم پیسا کرتے تھے، بہت بڑا پتھر ہوتا ہے وہ، گندم یا جو وغیرہ پیستے تھے، آٹا بنا، تو ایسا پتھر ایک بلندی پہ پہنچایا۔ انہیں معلوم تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو یہاں آپ تشریف فرما ہوں گے، یہاں ہم آپ کو بٹھائیں گے، تو اور اوپر سے جو شخص تھا اس کو آرڈر دیا کہ وہ پتھر گرا دے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اللہ نے علم دے دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پتھر کے گرنے کے باوجود آپ پر وہ نہیں لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچ گئے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر سے کہہ دیا کہ تم نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ اصولی طور پر تو مسلمانوں کے لیے حلال تھا کہ چڑھائی کر دیتے، ان کو قتل کر دیتے سب کو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کو 10 دن کی مہلت دے دی کہ ہم تمہیں قتل نہیں کرتے، 10 دن کی مہلت ہے، تم یہ علاقہ چھوڑ کے چلے۔ اب ہوا یہ کہ بنو نذیر جو تھے ان کو، کیونکہ یہودی تھے، اور عبداللہ ابن ابی وہ مشہور منافق تھا، اور اس جیسے اور بھی کچھ منافقوں کے سردار، انہوں نے بنو نذیر سے کہا کہ تمہیں علاقہ چھوڑ کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہاری مدد کے لیے 2000 کا لشکر لے کے آ رہے ہیں، اور مسلمانوں نے اگر تم پہ اٹیک کیا تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ یہودی جو بنو نذیر تھے وہ ان کی باتوں میں آ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا کہ ہم جلا وطنی نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، بھائی ان کا محاصرہ کرو اور لڑائی شروع کرو۔ تو محاصرہ ہوا، یہ لوگ اپنے قلعوں کے اندر بند ہو گئے، بہت مضبوط قلعے تھے ان کے، بنو نذیر کے اور بنو قریظہ کا۔ ابھی تو بنو نذیر سے لڑائی چل رہی تھی، تو بنو نذیر جو تھے یہ اپنے مضبوط قلعوں کے اندر بند ہو گئے۔ کئی دن تک محاصرہ رہا، ان کا خیال یہ تھا کہ عبداللہ ابن ابی اپنی فوج لے کے آئے گا، 2000 کا لشکر لے کے آئے گا، اور آس پاس کے جتنے بھی یہودی ہیں وہ ہماری مدد کریں گے، لیکن کوئی بھی نہیں آیا۔ تو ان کو اندازہ ہو گیا بھائی ہم کب تک قلعوں کے اندر بند بیٹھے رہیں گے۔ بالآخر مذاکرات شروع ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان کو یہ آپشن دے دیا کہ اب تم یہاں سے نکل جاؤ۔ آپ چاہتے چڑھائی کر کے ان کو قتل کر دیتے، لیکن دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ آپشن دیا کہ ٹھیک ہے اب تم جلا وطنی کر لو اور یہاں سے چلے۔ اچھا، اس دوران ہوا یہ تھا کہ جب صحابہ کرام نے محاصرہ کیا چاروں طرف، تو یہودیوں کو نکالنے کے لیے، پکڑنے کے لیے جو باغ تھے نا یہودیوں کے قریب میں، کھجور کے ہرے بھرے باغات تھے، ان پہ آگ لگا دی تاکہ ان کا دل جلے اور یہ دیکھیں کہ ہمارے مال ضائع ہو رہے ہیں، تاکہ یہ نکلیں جلدی اپنے قلعوں سے۔ کچھ صحابہ کا خیال یہ تھا کہ یہ درخت ہمیں نہیں جلانے چاہیے، کچھ صحابہ کا خیال یہ تھا کہ یہ درخت ہمیں جلانے چاہیے، جن کا خیال تھا جلانے چاہیے انہیں جلا دیے، اور کچھ نے کاٹ دیے درختوں کو، اور کچھ کا خیال یہ تھا کہ نہیں جلانے چاہیے، یہ بعد میں ہمارے کام آئیں گے، یا انسانی مال ہے، یا بہرحال مال کا ضیاع ہے یہ،
کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو انہوں نے نہیں کاٹے۔ تو یہودیوں نے پھر کیا کیا کہ کہا ٹھیک ہے بھئی ہم چلے جاتے ہیں یہاں سے، مدد کے لیے تو کوئی آیا نہیں۔ تو جب وہ جانے لگے تو اتنی ان کے دل میں ہوس، کنجوسی، کہ جب انسان سفر کرتا ہے نا، اور جانا بھی انہوں نے کچھ نے خیبر کی طرف تھا، کچھ نے شام کی طرف، تو اتنے لمبے سفر کے لیے انسان کیا کرتا ہے کہ بوجھ ہلکا رکھتا ہے اپنا، کہ ضروری سامان ہے لے جاؤ۔ وہ اپنے گھروں کو توڑ توڑ کے دروازے کھڑکیاں تک نکال رہے تھے اس کی، اور صحابہ کرام نے بھی ان کے گھروں کو توڑا، یعنی وہ تاکہ جو ہے نا ان کو وہ جلدی نکلیں یہاں سے۔ تو کیا کر رہے تھے، گھروں کو توڑ توڑ کے جو دروازے اور کھڑکیوں کی کواڑیں ہیں، لکڑی ہے، وہ بھی نکال رہے تھے، اور خود ان کو افسوس بھی ہو رہا تھا کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے بنائے ہوئے گھروں کو مسمار کر رہے ہیں۔ تو یہ پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے، اس واقعے کا جو بہت بڑا حصہ ہے یہ سورہ حشر میں اللہ نے بیان فرمایا، تو اسی کا یہاں پہ تذکرہ ہے۔ پھر یہ لوگ نکل گئے، کچھ خیبر چلے گئے اور کچھ شام کی طرف چلے گئے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جب دور حکومت آیا تو آپ نے ان کو خیبر سے جو بچے کچھ یہودی تھے ان کو بھی جلا وطن کر دیا، اور سب کو شام کی طرف آپ رضی اللہ عنہ نے بھیج۔ اسی کا تذکرہ ہے اس میں۔ اللہ فرماتے ہیں هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب، اللہ وہ ذات ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافروں کو، جو اہل کتاب کے کافر ہیں یعنی یہود ہیں، ان کو نکالا من دیارہم اپنے گھروں سے، لاول الحشر، یہ لام توقیت کے لیے آتا ہے، وقت اور مدت بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ لاول الحشر یعنی وقت اول الحشر، حشر کہتے ہیں جمع کرنا، اول کا مطلب پہلا، یعنی جمع پہلا اکٹھا کرنے کے وقت میں۔ تو اللہ نے نکالا پہلی دفعہ اکٹھے کرنے کے وقت میں، یعنی اکٹھا، اس کا آسان ترجمہ کیا ہوگا، پہلی دفعہ اکٹھا کر کے نکالا ان کو، یعنی سب قلعوں میں بند ہو گئے اور سب ایک جگہ اکٹھے ہو گئے، ایک دفعہ اکٹھا کر کے ان کو یہاں سے نکال دیا، پہلی دفعہ نکال دیا۔ اب یہ پہلی دفعہ میں اشارہ ہے کہ دوبارہ بھی نکالا جائے گا۔ دیکھیں پہلی دفعہ کا مطلب لازمی یہ نہیں ہوتا کہ دوسری دفعہ بھی کوئی کام ہوگا۔ ہم کہتے ہیں نا یہ پہلی دفعہ پاس ہوا ہے، تو ہو سکتا ہے دوسری دفعہ ہو ہی نہ پاس، تو جو کام فرسٹ ٹائم ہوتا ہے اس کو بھی پہلی دفعہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ کام فرسٹ ٹائم ہوا تھا، کیونکہ یہود کے ساتھ ایسا نہیں ہوا مدینہ میں، وہ اتنے مضبوط قلعوں میں تھے اور اتنے عرصے سے یہاں رہتے آ رہے تھے، ان کی معیشت اتنی مضبوط، ان کی اتنی زمینیں، ان کا سرداری نظام اتنا طاقتور تھا، یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے ان مضبوط قلعوں سے ہمیں کوئی نکال سکتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا پہلی دفعہ ان کو یہاں سے اکٹھا کر کے نکالا گیا، لیکن اس میں اشارہ تھا کہ یہ ایک اور دفعہ ہوگا یہ عمل، کیونکہ پہلی میں اشارہ بہرحال ہوتا ہے کہ اللہ اس کو پہلی کے لفظ سے تعبیر اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ دوبارہ بھی ہوگا۔ تو دوسری بار یہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا کہ آپ نے حکم دیا کہ خیبر سے بھی ان کو جلا وطن کیا جائے۔ ما ظننتم ان یخرجوا، اللہ کہتے ہیں تم نہیں سوچ سکتے تھے کہ یہ نکلیں گے یہاں سے۔ کوئی بھی وہاں جا کے دیکھتا نا یہودی کتنے مضبوط تھے مدینہ میں، مدینہ کے آس پاس کے علاقوں میں، تو کوئی بھی یہ نہیں سوچ سکتا تھا ان کو یہاں سے کوئی نکال سکتا ہے۔ وَظَنُّوا، اور انہوں نے خود بھی یہ گمان کر رکھا تھا، انہم مانعتہم، کہ یہ ایسے لوگ ہیں، مانعتہم حصونہم من اللہ، حصن کی جمع حصون، حصن قلعے کو کہتے ہیں، کہ مانع روکنے والا، مانعتہم روکنے والے ہیں، حصون یعنی حصن چونکہ جمع ہے نا اس لیے مانع کے بجائے مانعہ کا لفظ استعمال ہوا، مؤنث کا صیغہ استعمال۔ ان کا بھی یہی خیال تھا کہ ان کے قلعے ان کو بچانے والے ہیں، روکنے والے ہیں، من اللہ، اللہ سے، یعنی اللہ کے عذاب سے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ان کے قلعے ان کو اللہ سے یعنی اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ، اللہ ان کے پاس آیا، من حیث لم يحتسبوا، اس جگہ سے جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں تھا۔ تو یہ بلاغت ہے، ظاہر اللہ نہیں آیا، اللہ کا عذاب آیا۔ تو یہ بلاغت کا نقطہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے عذاب کے بارے میں تو کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ عذاب مخلوق ہے تو اس عذاب سے ہم بچ سکتے ہیں، لیکن اللہ جب آنا چاہے تو کون روک سکتا ہے؟ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں جب میں آیا تو مجھے کون روک سکتا ہے، یعنی جب اللہ نے عذاب کا فیصلہ کر ہی لیا تو وہ عذاب آنا ایسا ہی ہے جیسے اللہ آ جائے، تو اللہ کو جیسے کوئی روک نہیں سکتا، تو جب اللہ عذاب دینے کا فیصلہ کر لے تو عذاب سے بھی کوئی روک نہیں سکتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ما ظننتم ان یخرجوا، تم نے تو گمان ہی نہیں کیا تھا کہ یہ یہاں سے نکل جائیں گے، اور ان کا بھی یہ گمان تھا کہ ان کے مضبوط قلعے ان کو روک لیں گے اللہ سے، یعنی بچا لیں گے اللہ سے، یعنی اللہ کے عذاب سے۔ پس اللہ ان کے پاس آیا، یعنی اللہ کا عذاب آیا وہاں سے جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں تھا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور اللہ نے ڈال دیا ان کے دلوں میں روب۔ کیا روب ڈالا؟ یخربون بیوتہم، یہ خراب کر رہے تھے، اخرب یخرب اخراب، یہ اردو میں جو خراب لفظ ہے نا وہی ہے،
تخریب کاری نہیں کہتے ہم، یہ لفظ باب تفعیل میں تخریب بن جاتا ہے. خراب کر رہے تھے، توڑ پھوڑ رہے تھے اپنے گھروں کو، بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے بھی، وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھی. یعنی مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھی گھروں میں توڑ پھوڑ مچائی ہوئی تھی انہوں نے. مسلمانوں کے ہاتھوں کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان انہی کے کہنے پہ یہ کام کر رہے تھے، یا اس کا سبب چونکہ یہودی بنے تھے، مسلمانوں نے جو ان کے گھروں کو توڑا تو سبب تو یہ خود یہ بنے نا اس کا، تو اس لیے ان کی طرف نسبت کر دی کہ یہ مسلمانوں کے ذریعے بھی انہوں نے اپنے گھروں کو توڑوایا اور خود بھی اپنے گھروں کو توڑا. وہ توڑنے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ وہ پھٹے اور کچھ بھی نکلتا ہے نا، بھوسا بھی نکلتا ہے تو نکال لیں، کہ دلوں کے یہ ہمیشہ تنگ رہے ہیں ہمیشہ یہود کے. ایک پھٹا بھی نہیں چھوڑنا ہم نے یہاں مال غنیمت کے طور پہ مسلمانوں کے لیے، جو اٹھا کے لے جا سکتے ہو لے جاؤ. یہ حال تھا ان کا. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ پس عبرت حاصل کرو اے نگاہوں والو. اللہ کہتے ہیں عبرت حاصل کرو کتنی طاقتور قوم کو اللہ نے کیسے جلا وطن کروایا، اور کیا انہوں نے اپنے مضبوط قلعوں کا، مضبوط گھروں کا حشر کیا کیا. وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ اگر ایسا نہ ہوتا کہ اللہ نے ان پر جلا وطنی فرض کی ہوتی، یعنی لکھی ہوئی ہوتی تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہوتا کہ انہوں نے جلا وطنی کرنی ہے، اگر یہ بات نہ ہوتی لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا اللہ ان کو دنیا میں عذاب دے، وہ قتل کا اور قید کا عذاب ہوتا. لیکن کسی حکمت سے اللہ نے یہ لکھا تھا کہ یہ فی الحال ان کو جلا وطنی کروانی ہے. کیا حکمتیں ہیں وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو اللہ کا علم کامل ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اگر وہ کسی حکمت سے جو ہم نے تقدیر میں لکھا تھا کہ ان کو ہم نے جلا وطنی کروانی ہے، اگر یہ بات نہ ہوتی تو ہم ان کو دنیا میں عذاب دیتے. ان کے اعمال ایسے نہیں تھے کہ جلا وطنی کروائی جائے، اعمال ایسے ہیں کہ ان کو دنیا میں عذاب دیا جائے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ اور آخرت میں تو ان کے لیے آگ کا عذاب ہے ہی. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اے اللہ کیا تجھے یہودیوں سے کوئی خوف معاذ اللہ کوئی نفرت ہے، انسانوں سے تجھے کوئی نفرت ہے؟ اللہ کہتے ہیں نہ، میرے لیے آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آخری آنے والا انسان وہ سب برابر ہے. میرے نزدیک جزا اور سزا کا معیار یہودی، مسلم، عیسائی، ہندو، سکھ ہونا نہیں ہے. جزا اور سزا کا معیار کیا ہے؟ ذالک بانہم شاقوا اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی مخالفت کی، ورسولہ اور اس کے پیغمبر کی. کیونکہ اللہ کے نمائندے اور اللہ کے سفیر، اللہ کے رسول کی مخالفت اصل میں اللہ ہی کی مخالفت. تو کائنات کو جو بنانے والا رب ہے، خدا ہے، انہوں نے اس کے احکام کو توڑا ہے. وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ اور جو اللہ کی مخالفت کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ تو اللہ سخت انتقام لینے والا ہے، سخت عذاب والا ہے. اب آگے صحابہ کرام میں ایک بحث چھڑ گئی تھی کہ بھئی یہ ہم نے کھجوروں کے باغات کو جو جلایا ہے، میں نے جیسے بتایا کہ جب قلعے پر حملہ کرنے کا ارادہ تھا تو اس سے پہلے صحابہ کرام نے کیا کیا کہ یہودیوں کے جو ہرے بھرے باغات تھے، درخت تھے کھجور کے، ان کو کاٹنا اور جلانا شروع. کچھ لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ یہ ٹھیک عمل نہیں ہے، مال کا ضیاع ہے، یہ اس سے کیا فائدہ ملے گا ہمیں، اور لہذا انہوں نے نہیں کاٹا، انہوں نے نہیں جلایا. اور کچھ کا کہنا یہ تھا کہ بھئی اس سے ان کا دل جلے گا، انہوں نے اتنی محنت کی ہے تو ان کو پتہ چلے معاہدے کی خلاف ورزی کیا ہوتی ہے، اور آئندہ یہ حرکت نہ کریں، عبرت بنے ان کے لیے. کیونکہ جب انسان بہت محنت سے کوئی باغ اگاتا ہے تو اپنے آنکھوں سے جلتا ہوا دیکھتا ہے تو اسے بہت حسرت ہوتی ہے. تو قبضہ دیکھ کے اتنی حسرت نہیں ہوتی، جلتا ہوا دیکھ کے زیادہ حسرت ہوتی ہے کہ بالکل ہی کسی کام کا نہیں رہا یہ. تو اب بحث چھڑ گئی، یہودیوں نے بھی تانے دیے کہ تم لوگوں نے ایک مال کو ضائع کیا ہے. تو اس پر اللہ تعالیٰ کی آیات نازل ہوئیں. فرمایا ما قطعتم من لینۃ، لینا کھجور کے درخت کو کہتے ہیں، تم نے نہیں کاٹا کوئی درخت کھجور کا، او ترکتموها یا تم نے چھوڑ دیا ہو اس کو، قائمتن سیدھا، علی اصولھا اس کی جڑوں پہ. یعنی تم نے دو کام کیے ہیں، یا تو تم نے کوئی کھجور کا درخت کاٹا ہے یا نہیں کاٹا. فباذن اللہ یہ دونوں کام اللہ کے اذن سے کیے، یعنی اس پہ اللہ خوش ہے، راضی ہے. نہ درختوں کو چھوڑنے پہ اللہ تم سے ناراض ہے، نہ درختوں کو کاٹنے پہ اللہ تم سے ناراض ہے. یہ سب اللہ کے اذن سے. اذن کیا ہے؟ یعنی اذن سے کیوں؟ اذن کا مطلب یہاں پر رضا ہے، یعنی اللہ اس پہ راضی ہے، اللہ اس پہ ناراض نہیں ہے. کیوں؟ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا تاکہ ان فاسقین کو رسوا کیا جا سکے. یعنی جو دیکھنے میں بھی، یعنی درخت چھوڑنے میں بھی ان کی رسوائی ہے، جلانے میں بھی رسوائی ہے. تو دونوں کام ہو گئے، ہر طرح سے رسوا ہو گئی. چھوڑنے میں کیا رسوائی ہے؟ چھوڑنے میں یہ رسوائی ہے کہ وہ کہیں گے ہم نے اتنی محنت کی اور اتنے خوبصورت درخت لگائے اور اب یہ ہمارے دشمنوں یعنی مسلمانوں کے قبضے میں جا رہے. اور جلانے میں کیا رسوائی ہے؟ یہ دیکھیں گے ہم نے اتنی محنت کی اور آج ہماری محنت چند منٹوں میں، چند گھنٹوں میں زیرو ہو گئی ہے. دیکھیں ہر شخص کو ذلت اور جو شکست ہے نا وہ الگ طرح سے محسوس ہوتی ہے. کچھ لوگوں کا ذوق یہ ہوتا ہے کہ چلو ہمارے کام نہ آئے، بعد والوں کے کام آ جائے. کچھ لوگوں کا ذوق یہ ہوتا ہے کہ کسی کے کام بھی نہ آئے. تو اس لیے دونوں طرح کے کام ہو گئے.
کہ اللہ نے بعض صحابہ کو توفیق دی کہ مت جلاؤ، رکھو ان کو، درختوں کو مت کاٹو، بعض کو یہ توفیق دی کاٹ دو، تو اللہ فرماتے ہیں جو بھی ہوا وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، ان فاسقوں کو رسوا کرنے کے لیے ہوا ہے۔ تو دیکھنے میں کام جلانے والا بظاہر غلط ہے، لیکن اس کی ایک بیس، ایک اچھی بیس ہے، ایک اس کے پیچھے جذبہ اچھا ہے کہ ان نالائقوں کو عبرت ہوتا کہ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض کام اول نظر میں برے ہوتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے اگر کوئی بڑی حکمت ہو تو وہ اس حکمت کی وجہ سے وہ اچھے بن جاتے ہیں۔ وہ دیکھنے میں غلط ہوتے ہیں لیکن اس کے پیچھے بڑی حکمت ہوتی ہے۔ تو ہمیشہ کامیاب لوگ وہی ہوتے ہیں جو دو کاموں میں سے اس کام کو منتخب کریں جس میں نقصان کم درجے کا، یعنی دو کام آپ کے پاس ہیں، دونوں میں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ نقصان ہوگا، تو پھر احون الولیتین، کم درجے کا نقصان کس میں، بینیفٹ زیادہ ہیں یا سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں۔ تو آج بھی یہی حکم ہے شریعت میں، فقہاء نے کتابوں میں یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ جب بھی جہاد ہوگا تو اصل حکم تو یہی ہے کہ ان کے اموال کو مت جلایا جائے، کھیتوں کو مت تباہ کیا جائے۔ قرآن میں اس کی مذمت بیان کی گئی ہے، جیسے سورہ بقرہ میں ہے یہلک الحرث والنسل، منافق کی علامت بیان کی گئی، وہ حرث یعنی کھیتیوں کو اور نسلوں کو برباد کرتے ہیں، وہ یعنی جانوروں کی نسلیں ہو گئی یا انسانوں کی نسلیں ہو گئی یا کھیتیاں ہو گئی، اموال کو برباد کرنے کا یہ ذریعہ بن۔ تو اصل حکم تو شریعت کا یہی ہے کہ اموال کو برباد نہ کیا، لیکن بعض دفعہ اگر امام وقت جو ہے مسلمانوں کا، جو بھی مجاہدین کا کمانڈر ہے، وہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس سے بڑی حکمت فی الحال ہمارے پیش نظر ہے، تو پھر ان اموال کو جلانے کی بھی شریعت میں اجازت ہے۔ اس آیت سے میں وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، یہاں ایک الگ حکم بیان کیے جا رہے۔ سورہ انفال میں اللہ نے مال غنیمت کا حکم بیان کیا کہ جب تم دشمن پہ چڑھائی کرو اور جو بھی مال آئے تو اس کے احکام سورہ انفال میں تفصیل سے بیان ہو چکے ہیں، وہاں کے لیکچر آپ سن سکتے ہیں، سورہ انفال میں ریکارڈ کروائیں۔ اس کا حاصل کیا تھا کہ 5واں حصہ یہ حاکم وقت کی ثوابدید پر فقراء میں، غریبوں میں اور ملکی مفاد میں تقسیم ہوگا، اور جو 4 حصے ہیں وہ مجاہدین میں مال غنیمت کے طور پہ تقسیم۔ وہ تو ہے مال غنیمت، ایک ہوتا ہے مال فے۔ مال فے کا مطلب یہ ہوتا ہے، فے عربی میں اصل میں کہتے ہیں لوٹنے کو، تو فے کا مطلب لوٹنا، فی الزوال کا لفظ ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے، یعنی وہ سایہ جو زوال کے وقت ہوتا ہے، جو لوٹتا ہے، یعنی سمٹ کے چھوٹا سایہ ہو جاتا ہے، سورج بالکل سر پہ چلا جاتا ہے۔ اور للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور الرحیم، اللہ نے فرمایا جو قسم اٹھا لے اپنی زوجہ کے پاس 4 مہینے نہیں جائیں گے، تو زوجہ کے پاس نہیں جائیں گے تو 4 مہینے تک انتظار کریں گے، وہ فَإِن فَاؤوا، پس اگر وہ لوٹ جائیں، وہاں بھی فاؤ کا لفظ ہے، یعنی اپنی قسم سے رجوع کر لے، یعنی قسم توڑ لے، تو پھر آگے اس کے حکام بیان۔ تو فے کا اصل معنی ہوتا ہے لوٹنا، اور افاء یفیء یہ باب افعال ہے، افواء لوٹانا۔ تو لیکن اب یہ ٹرم کے طور پر استعمال ہوتا ہے کہ اللہ نے بغیر جنگ کے کافروں کا مال اٹھا کے لوٹا دیا مسلمانوں کی طرف، تو ایسے لوٹائے ہوئے مال کو مال فے کہا جاتا ہے، یعنی اللہ نے گویا یہ لوٹا دیا، فری میں لوٹا دیا، جس میں جنگ نہیں ہوئی ہے۔ تو بنو نذیر سے جو جنگ ہوئی تھی وہ بھی دیکھنے میں جنگ تھی، حقیقت میں جنگ ہوئی نہیں، قلعہ کا محاصرہ ہوا اور بالآخر وہ ہتھیار ڈال کے چلے گئے۔ اچھا، ان سے معاہدے میں یہ بھی طے ہوا تھا کہ آپ گھر کا سارا سامان لے جاؤ لیکن ہتھیار نہیں لے جا سکتے، تو ہتھیار لے جانے کی ان کو اجازت نہیں تھی، ہتھیار یہیں چھوڑنے پڑیں گے، باقی سارا جو بھی آپ کے گھروں کا سامان ہے اٹھا کے لے۔ تو جو باقی جو ان کے اموال تھے جو وہ ظاہر نہیں لے جا سکتے تھے، تو وہ مجاہدین کو جب ملے ہیں تو وہ مال غنیمت نہیں تھا، اس کو اللہ نے ایک نام دیا مال فے کا، کہ جس پر مسلمانوں کو کوئی مشقت نہیں ہوئی ہے، یعنی جنگ نہیں ہوئی ہے۔ تو ہمیشہ کے لیے یہ حکم ہے کہ مجاہدین اگر کسی علاقے میں جاتے ہیں، گھیراؤ کر لیتے ہیں اور وہاں جنگ نہیں ہوتی اور جنگ کے بغیر ہی وہ لوگ علاقہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، جنگ کی نوبت ہی نہیں آتی، تو پھر جو مال آئے گا وہ مال غنیمت کہلائے گا۔ اس کے حکام اللہ نے مال غنیمت نہیں کہلائے گا بلکہ مال فے کہلائے گا، اس کا حکم اللہ نے ان آیات میں بیان کیا۔ وہ حکم کیا ہے اس کا پہلے میں خلاصہ اپنے الفاظ میں بیان کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کا حکم یہ تھا کہ وہ جتنا مال اس وقت قبضے میں آئے گا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مالک ہوں، لیکن مالک ہونے کے بعد آپ ان مصارف پہ خرچ کریں گے جن کا آگے قرآن میں تذکرہ آ رہا ہے، مہاجرین پر، انصار پر، جو بھی غریب مسکین ہیں، مسافر لوگ ہیں، ذوی القربہ ہیں، رشتہ دار ہیں، جو بھی مستحقین ہیں ان پر آپ خرچ کریں گے، یعنی ہوں گے تو نبی اس کے مالک، لیکن نبی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مصارف پہ خرچ کریں گے۔ جیسے ہم زکوٰۃ کے مال کے ہم مالک ہوتے ہیں، زکوٰۃ کا مال جو ہم نے نکالنا ہوتا ہے ہم مالک اس کے ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اس مال کو آپ نے غریبوں میں تقسیم کرنا ہے، تو ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مالک ہوں گے، لیکن اس مال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مصارف میں تقسیم کریں گے۔
جو آگے مصارف بیان ہو رہے ہیں، یعنی وہ مجاہدین کو غنیمت نہیں ملے گی اس سے۔ تو ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ، ہم جب زکوٰۃ کے مالک ہوتے ہیں اور ہمیں حکم دیا جاتا ہے کہ زکوٰۃ کا مال ابھی تمہارا ہے لیکن غریبوں میں تقسیم کرنا ہے، اگر ہم تقسیم کیے بغیر مر جائیں تو پھر وہ ہماری اولاد اس کے وارث بنتی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم یہ تھا جو صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ نبی اس مال فے کے مالک تو ہوں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد اگر آپ کی ملکیت میں مال فے میں کچھ موجود ہوا تو آپ کی ملکیت میں وہ مال ملکیت میں ہونے کے باوجود وراثت میں تقسیم نہیں ہوگا، بلکہ وہ وقف ہوگا مسلمانوں کی مصلحت کے لیے، یعنی وہ آپ کے رشتہ داروں میں وراثت کے طور پہ تقسیم نہیں۔ جیسے فدق کا جو باغ تھا وہ بھی مال فے میں ملا تھا، اسی طرح خیبر جو آدھا خیبر ہے وہ بھی مال فے تھا، اور بھی کچھ پراپرٹی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مال فے میں ملی تھی، تو اگرچہ نبی اس کے مالک تھے اور آپ کو حکم تھا کہ اس کو ان مصارف میں آپ خرچ کریں، تو مالک ہونے کے باوجود اس میں وراثت جاری نہیں ہوگی، یہ بات صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ نحن معاشر الانبیاء، ہم انبیاء کی جو جماعت ہیں وہ ہم نہ وارث بناتے ہیں نہ وارث بنتے ہیں، ہماری وراثت علم ہے۔ یہ اللہ نے پیغمبروں کو ایک خاصیت دی ہے کہ ان کا کوئی بھی مال جو ان کی ملکیت میں وہ وراثت میں تقسیم نہیں ہوگا، بلکہ وہ آپ انبیاء کے دنیا سے جانے کے بعد وہ وقف ہوتا ہے، یعنی مصلحت میں جو عام مصالح عامہ ہیں ان میں خرچ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد اب مال فے کا کیا حکم ہے کہ جو بھی حکومت ہے جس کی سرپرستی میں جہاد ہو رہا ہے تو حکومت اس مال کو اپنے کنٹرول میں لے گی، مال فے کو، اور عام مصلحت میں خرچ کرے گی، لیکن حکومت اس کی مالک نہیں ہوگی۔ یعنی نبی میں اور نبی کے دنیا سے جانے کے بعد جو حکومت قائم ہوگی اس میں فرق یہ ہے کہ نبی کو تو اللہ نے مالک بنایا تھا، ہاں حکم دیا تھا کہ ان مصارف میں آپ نے خرچ کرنا ہے، لیکن حکومت اس کی مالک نہیں ہوگی، بلکہ حکومت ان مصالح میں ہی خرچ کرے گی، جو مصالح جو مصلحتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مصلحتوں میں خرچ کیا۔ البتہ اس میں ایک چیز یہ ہے کہ نبی کی زندگی میں مال فے میں نبی کے رشتہ داروں کا حق تھا، لیکن نبی کے دنیا سے جانے کے بعد وہ حق بھی ساقط ہو گیا، تو حکومت تمام کا تمام اس کو جو عام مصالح ہیں ان میں خرچ کرے گی۔ ان مصالح میں جو بھی یعنی جس کو حضرات فقہاء نے بیان کیا کہ جو حکومت کو حکومت چلانے کے لیے جو یا یعنی عوام کے فائدے کے لیے جتنے بھی کام ہیں ان میں وہ خرچ کر سکتی ہے، جیسے پل بنانا اور بارڈر کی حفاظت کرنا، یا اور جو بھی، یہ تو بیسیوں مدات ہیں، یعنی اس کو جس کو ایک عام لفظ استعمال ہوتا ہے مصالح عامہ، یعنی عام لوگوں کی مصلحت میں اس کو خرچ کیا۔ تو یہ خلاصہ نکلا ہے جی مال فے کے احکام کا۔ باقی مال غنیمت میں تو 5واں حصہ نکال کے باقی 4 حصے وہ مجاہدین میں تقسیم۔ تو یہاں بھی یہ سوال کھڑا ہوا تھا کہ جب بنو نذیر کے اموال صحابہ کرام کے ہاتھ میں، تو ان میں یہ بحث شروع ہو گئی کہ بھئی یہ وراثت میں تقسیم ہوگا، ہم نے اس پہ ہم اتنے دن سے محاصرہ کیے رکھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی، فرمایا وما افاء اللہ علی رسولہ منہم، جو کچھ اللہ نے بطور فے کے دیا ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، منہم ان کافروں میں سے، یعنی ان کافروں سے اللہ نے جو لوٹا دیا، علی رسول ہی اپنے رسول پر، یعنی یہاں کا مال اٹھا کے جو اللہ نے اپنے نبی کو دیا ہے بطور فے کے جو دیا ہے، یعنی جنگ کے بغیر دیا ہے، تو فما اوجفتم علیہ من خیل، نہیں دوڑائے ہیں تم نے اس مال پر، من خیل گھوڑے، ولا رکاب اور نہ سواریاں۔ رکاب یہ اونٹ سے کنایا ہے، اونٹ کے کجاوے کو رکاب کہتے ہیں جس پہ لوگ بیٹھتے ہیں، تو مراد اس سے اونٹ ہے کہ نہ تم نے اس پہ اونٹ دوڑائے ہیں، یعنی لمبے لمبے سفر بھی نہیں کیے تم نے، مدینہ سے 2 میل کے فاصلے پر تھا یہ بنو نذیر جہاں رہتے تھے نا، ان کے قلعے 2 میل کے فاصلے پر تھے مدینہ، نہ کوئی لمبا سفر ہوا ہے تمہارا، نہ کوئی تم نے ان پہ گھوڑے دوڑائے، یعنی گھوڑے دوڑا کے کوئی جہاد کی۔ تو اس سفر کا تذکرہ تو یہ بتانے کے لیے کر دیا کہ تمہاری مشقت نہیں ہوئی، لیکن اصل حکم سفر پر نہیں ہے، اصل حکم یہ ہے کہ بغیر جنگ کے تمہارا قبضہ ہوا ہے ان کے مال پہ، تو تم نے نہیں دوڑائے نہ گھوڑے نہ اونٹ، ولیکن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء، لیکن اللہ چاہتا ہے اپنے پیغمبروں کو جس پر چاہتا ہے مسلط کر دیتا ہے، تو اللہ نے اپنی قدرت سے ان کے دلوں میں رعب ڈال دی اور پیغمبر کو فتح عطا فرما دی ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری، پس جو بھی اللہ نے اپنے رسول کو دیا ہے، من اہل القری، ان بستیوں والوں میں سے، یہ جتنی بستیاں تھیں بنو نذیر کی اور یہ سب اکٹھے ہو گئے تھے، تو ان میں سے جو کچھ بھی تمہیں غنیمت میں طور پہ اللہ نے اپنے نبی کو دیا ہے تو وہ کس کا ہے؟ فللہ، وہ ٹوٹلی اللہ کا ہے۔ یہ تعظیماً اللہ نے ذکر کیا، ویسے تو سب کچھ اللہ ہی کا ہے، لیکن یہاں یہ بتانے کے لیے جب وہ اللہ کا ہے تو پھر اللہ کی مرضی سے تقسیم ہوگا، تو اللہ کی مرضی کیا ہے؟ ولی رسول، کہ وہ رسول کا ہے، یعنی رسول اس کے مالک ہیں، اور رسول کیا کریں گے؟ ولی ذی القربیٰ، پھر وہ قرابت داروں کے لیے، یعنی نبی کے قرابت دار مراد ہیں، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار مراد ہیں، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور نصرت کی۔ والیتامى، اور یتیموں کا حق ہے اس میں، والمساکین، اور یتیموں سے مراد عام یتیم،
اور مسکینوں کا حق ہے، وابن السبیل اور مسافروں کا حق ہے۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مال فے سے اپنے گھر کا راشن بھی ڈلوایا کرتے تھے۔ ایک سال کا نان نفقہ اپنی ازواج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال فے میں سے دیا کرتے، تبھی نبی نے فرمایا نا، جعل رزقی تحت ظل رمحی، اللہ نے میرا رزق میری تلوار کے سائے میں رکھا ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ذریعہ آمدن نہیں تھا نبوت کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال فے کے ذریعے اور جہاد میں غنیمت کے ذریعے جو ملتا وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں دے۔ تو یہ بھی بڑی فخر کی اور ایک عزت اور شان کی بات ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ نے میری روزی تلواروں کے سائے میں رکھی ہے، اور اس وقت تلوار چلانا آسان نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے کوئی اسلام دشمن کہے کہ بھئی یہ تو پھر بہت آسان ہے، تلوار اٹھاؤ اور کرتے چلے جاؤ۔ نہ نہ نہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں چلتی تھی، کبھی آپ کی تلوار مظلوم کے خلاف نہیں چلی ہے۔ اور دوسری بات، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی کمزوری کی حالت میں تھے، اس وقت جہاد کرنا آسان نہیں تھا، آپ کا مقصد اعلاء کلمت اللہ تھا، لیکن اللہ نے آپ کو یہ فضیلت دی کہ جو اس سے آپ کو ملے گا اسی سے آپ کا گھر بھی چلے گا۔ لیکن قربان جائیں سید ازواج مطہرات پر کہ ہمارے نبی اپنی ذمہ داری پوری کرتے، ایک سال کا راشن امہات المومنین کو دیتے، اور وہ 2-4 دن میں ہی سارا صدقہ کر کے ختم کر دیتی، سارا صدقہ کر کے ختم کر دیتی۔ صبح سے وہ راشن بٹنا شروع ہوتا جو ایک سال کا راشن ملتا نا، یعنی آپ نے امہات کی تربیت ایسی کی تھی کہ وہ بچانا کچھ نہیں، تو صبح سے ہی وہ راشن تقسیم ہوتا اور 2-4 دن کے اندر سارا کا سارا تقسیم ہو جاتا تھا۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، حضرت عمر ناراض ہوتے تھے کہ میں جو نان نفقہ بھیجتا ہوں نبی کی ازواج کے لیے وہ سارا صدقہ کر دیتی ہے، لیکن حضرت عمر کی ناراضی کا بھی ان پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ عبداللہ بن عمر ایک دفعہ بہت سخت ناراض ہو گئے کہ میں اپنی خالہ کا یعنی حضرت عائشہ کا ہاتھ روکوں گا، میں یہ بہت زیادہ خیرات کرتی، اور قسم اٹھا لی۔ تو حضرت عائشہ نے اس سے بڑی قسم اٹھا لی کہ یہ میرا بھانجا ہو کے کون ہے جو مجھے میرا ہاتھ روک دے، اور فرمایا میں اللہ کی قسم اس سے زندگی بھر بات نہیں کروں گی۔ تو پھر حضرت عبداللہ بن عمر جا کے کس طرح حضرت سیدہ عائشہ کو منایا انہوں نے، اور حضرت سیدہ عائشہ سے قسم توڑا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر تھا کہ ایک سال کا راشن دیا جا رہا ہے، مگر صبح جو راشن گھر میں آ رہا ہے تو وہ شام تک پورا کا پورا، جن میں سب سے زیادہ سخاوت حضرت زینب میں تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن بھی تھی، آپ کی زوجہ بھی تھی، وہ تو صبح آتا تو شام تک سارا ختم کر چکی۔ تو خیر اللہ نے فرمایا فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ، وہ اللہ کا، اللہ کے رسول کا، وَلِذِي الْقُرْبَى اور قرابت داروں کا، یعنی نبی کے قرابت داروں کا اس میں حق ہے، اور عام یتیموں کا، عام مسکینوں کا اور مسافروں کا، یعنی ان سب لوگوں کو اس میں سے حصہ ملے گا، اور یہ نبی کی ثوابدید پر ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے۔ کَإِ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، تاکہ یہ نہ ہو جائے، نہ یہ سمٹ کے رہے، بین الاغنیاء منکم، تم میں سے جو مالدار لوگ ہیں ان کے ہاتھوں میں سمٹ کے نہ رہے۔ زمانے جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ جب جنگ فتح ہوتی، جو مال غنیمت آتا نا، تو اس میں جو سردار لوگ ہوتے تو سارا مال ہڑپ کر لیتے تھے، قبضہ کر لیتے تھے، غریبوں کو اس وقت بھی بہت کم ملا کرتا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو ہم نے اتنے صارف مصارف رکھ دیے کہ رشتہ دار بھی، یتیم بھی، مسکین بھی، مسافر بھی، تو اس میں حکمت کیا ہے کہ دولت چند ہاتھوں میں نہ سمٹ جائے، چند لوگ نہیں اس پہ قبضہ کر کے بیٹھ جائیں۔ تو اس لیے اللہ نے زکوٰۃ میں بھی یہی مصلحت ہے کہ زکوٰۃ غریبوں کا حق ہے، تاکہ مالداروں سے نکل کے غریبوں کے پاس جائے۔ تو دولت کی جو سرکولیشن ہے اس میں اعتدال پیدا کرنے ہی کے لیے ہمیں مال غنیمت کے حکام دیے گئے، اور مال فے کے حکام دیے گئے، زکوٰۃ، صدقہ فطر، قربانی، یہ سب چیزیں اصل میں اسی کا مظہر ہے۔ اس لیے علماء نے اس آیت کو بہت جامع آیت قرار دیا ہے، کَإِ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، تاکہ یہ نہ ہو جائے، یعنی یہ جو مال ہے یہ اغنیا کے درمیان ہی سمٹ کے نہ رہ جائے، چند لوگوں کا قبضہ نہ ہو جائے مال پر۔ تو شریعت کے جتنے مالی احکام ہیں، سود کو بھی اسی وجہ سے حرام قرار دیا۔ تو مالی احکام جو معیشت میں اعتدال کے لیے شریعت نے ہمیں یہ احکام دی، تاکہ دولت چند ہاتھوں میں سمٹ کے نہ رہ جائے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، اب کسی کو اشکال ہوگا یہ کیا بھائی اللہ نے ہم نے جو ہے وہ محاصرہ کیا اتنے عرصے، اور مال غنیمت میں تو ہمیں سارا مال غنیمت یتیموں میں، قرابت داروں میں، مسکینوں میں، مسافروں میں جا رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ما آتاکم الرسول، رسول تمہیں جو کچھ دے دیں فخذوہ لے لو، وما نہاکم عنہ، اور جس سے تمہیں روک لیں فانتہوا، اس سے رک جاؤ، کیونکہ رسول جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کی مرضی اور اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، تو اس لیے رسول سے کی مخالفت مت کرو۔ جب مال غنیمت دے دیں تمہیں لے لو، نہیں دیں تو اللہ کا حکم ہے، مال فے بھائی اس میں یہ غریبوں مسکینوں میں جائے گا تو غریبوں مسکینوں میں جانے دو۔ یہ آیت تو مال کے بارے میں نازل ہوئی کہ نبی جو تمہیں دیں اس کو لے لو، لیکن علماء کا اجماع ہے کہ یہ ہر حکم کے بارے میں ہے۔ نبی جب بھی ہمیں کوئی حکم دیں گے ہم اس پر عمل کریں گے،
اور جب کسی بات سے ہمیں روکیں گے تو بلا چون و چرا ہم نے اس بات سے رک جانا ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت محمد ابن عبداللہ کی نہیں ہے، بلکہ آپ کی حیثیت جب آپ کوئی آرڈر دیتے ہیں وہ، تو آپ کی حیثیت محمد الرسول اللہ کی ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نمائندے، اللہ کے سفیر ہیں۔ آپ جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ نہیں کہہ رہے، وہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ سخت عذاب والا ہے۔ للفقراء المہاجرین، اللہ نے ایک اور مصرف بیان کیا کہ قرابت داروں کو تو دینا ہی ہے، یتیموں کو بھی دینا ہے، مسکینوں کو بھی، اور ابن سبیل کو بھی، اور خاص طور پر ان فقراء کو۔ دیکھیں مسکین میں سارے فقیر آ گئے، لیکن اللہ نے مہاجرین فقراء کا الگ سے تذکرہ کیا، اور جن انصار نے ان مہاجرین کو اس وقت خاص طور پہ ٹھکانہ دیا تھا ان کا بھی اللہ نے الگ سے ذکر کیا کہ ان دونوں کو بھی دینا ہے۔ تو یہ کون ہے؟ للفقراء المہاجرین، وہ فقیروں کے لیے ہے یہ حق، یہ مال فے، المہاجرین جنہوں نے ہجرت کی تھی، الذین اخرجوا من دیارہم، جن کو نکالا گیا تھا اپنے گھروں سے، واموالہم، اور اپنے مالوں سے، ان سے مکہ میں ان کے مال اور گھر چھینے گئے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ تلاش کرتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی رضا، یعنی اللہ کی فضل اور اس کی رضا تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یعنی دین کی مدد کرتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ، یہی لوگ سچے ہیں، یعنی ایمان کے دعوے میں یہی لوگ سچے ہیں، تو ان کا بھی حق ہے اس میں۔ تو یہاں ایک علمی نکتے کی بات ہے کہ بہت سے ائمہ کا یہ مذہب ہے کہ جن صحابہ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی اور اپنا مال وہ مکہ میں چھوڑ کر آئے اور ان مالوں پر کافروں نے قبضہ کر لیا، تو وہ کافروں کی ملکیت میں نہیں آئی، بلکہ وہ مسلمان اس کے مالک تھے۔ تو اسی سے انہوں نے استدلال کیا کہ دنیا میں جہاں بھی غیر مسلم کنٹری اگر کسی مسلم کنٹری پہ قبضہ کرے گا، یا جنگ میں مسلمان جنگ ہار جائیں گے اور غیر مسلم ہمارے مال پہ قبضہ کر لیں، تو وہ مالک نہیں بنتے، مالک ہم ہی رہتے ہیں، لہذا اس میں وراثت کے حکام اور وہ سارے حکام وہی ہوں گے جو قبضہ کرنے سے پہلے تھے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف یہ ہے کہ جنگ کے دوران اگر ہم ان کے مال پہ قبضہ کر لیں تو ہم اس کے مالک ہیں، اگر وہ ہمارے مال پر، ہماری پراپرٹی پر قبضہ کر لیں تو پھر وہ اس کے مالک بن جاتے ہیں، پھر مسلمان کا حق اس میں ختم ہو جاتا ہے، الا یہ کہ مسلمان دوبارہ حملہ کر کے چھین لیں ان سے، جب تک چھینتے نہیں ہیں تو مسلمان کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے، اور پھر اس پہ وہ دشمن قابض ہو گیا تو وہ اس کا مالک ہے، پھر آگے اس میں مسلمان کی وراثت وغیرہ جاری نہیں ہوتی۔ تو امام حنیفہ نے اسی آیت سے استدلال کیا ہے کہ دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے، ان فقراء مہاجرین کے لیے بھی مال فے میں حق ہے جن کو ان کے گھروں اور مالوں سے نکالا گیا۔ تو مال سے ان کو اور ان کے گھروں سے نکالا گیا، حالانکہ وہ مالدار تھے، ان کے پاس مال تھا، لیکن قرآن ان کو فقیر کہہ رہا ہے، وہ فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس مال نہیں ہوتا۔ تو امام ابو حنیفہ نے اس سے استدلال کیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مال ان کی ملکیت سے نکل گیا تھا، اگر ملکیت سے نہ نکلا ہوتا تو پھر ان کو فقیر نہیں کہا جاتا۔ تو اور غیر مسلم یعنی قرآن نے یہ گویا مان لیا ہے کہ مشرکین مکہ نے جب ان کو نکالا اور ان کے مال پر غالب ہو گئے تو پھر وہ اس کے مالک بن چکے ہیں۔ تو یہ میدان یہ حربی کافر کے بارے میں ہے، ایسا نہیں ہوگا یہاں آپ سمجھیں کہ کوئی کافر آپ کے مال پہ قبضہ کر لے تو مالک بن جائے گا، یا آپ اس کے مال پہ قبضہ کر لے تو آپ مالک بن جائیں گے، وہ نہیں ہوتا، وہ تو غصب کہلائے گا، حرام اور ناجائز بھی ہے اور اس سے ملکیت بھی نہیں آتی۔ تو یہاں جو جب ایک جنگی کافر ہے، یعنی جس سے آپ کی جنگ ہو رہی ہے، یہ اس کے حکام ہے، تو وہ جب قبضہ کرے گا آپ کے مال پہ تو حرام اور ناجائز تو ہوگا یہ عمل، لیکن مالک بہرحال بن جائے گا۔ اسی آیت سے امام حنیفہ رحمہ اللہ نے استدلال کیا کہ اب جب وہ مالک بن جائے گا تو پھر وہ آگے بیچتا ہے، کسی کو دیتا ہے، تو وہ پھر اس کا مالک بنے گا، یعنی اس پہ وراثت وغیرہ کے حکام جاری نہیں ہوں گے۔ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہ یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ اس سے پہلے کی تفسیر ہو چکی، اس سے پہلے جو مضمون چل رہا تھا پچھلے ایپیسوڈ میں، اللہ نے مال فے یعنی بغیر جنگ کے جب دشمن پہ قبضہ ہو تو جو مال آئے گا وہ مال غنیمت کے حکام جاری نہیں ہوں گے، بلکہ وہ مال فے کہلائے، اور وہ کیسے تقسیم ہوگا؟ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختیارات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مصارف میں ان کو خرچ کریں، جن میں کئی مصارف گزر چکے، ذوی القربہ یعنی نبی کے رشتہ دار، یتیم مسکین میں رشتہ دار ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی بھی یتیم ہو، کوئی بھی مسکین ہو، مسافر ہو، اور پھر اللہ نے فرمایا وہ فقراء مہاجرین جو اپنے گھروں سے اور اپنے مال سے نکال دیا گیا، ان کو بھی مال فے میں حصہ ملے گا۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں والذین تبوؤا الدار والایمان، ان لوگوں کو بھی حصہ ملے گا، وہ بھی مستحقین ہیں جنہوں نے تبوؤا الدار، دار یعنی مخصوص جگہ کو ٹھکانہ بنایا، تبوؤا ٹھکانہ بنانے کو کہتے ہیں۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ، گزر چکا ہے پہلے ہم نے اسرائیل کو ٹھکانہ دیا۔ تو جنہوں نے دار سے مراد ہے یثرب، مدینہ،
یعنی مہاجرین کے مقابلے میں انصار کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کا بھی اس میں حصہ ہوگا، یعنی جس کو نبی چاہیں گے، جس کو نبی سمجھیں گے کہ یہ مستحق ہیں، تو مہاجرین اور انصار میں سے ان کو حصہ دیا جائے گا۔ تو اب اللہ نے انصار کی تعریف کی ہے کہ جنہوں نے مدینہ کو ٹھکانہ بنایا، والایمان، اور ایمان کو بھی ٹھکانہ بنایا انہوں نے۔ ٹھکانہ بنانے کا مطلب مضبوطی سے ایمان پر قائم ہو۔ ان کی یہ خاصیت ہے کہ نبی کے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے ہی ایمان لے آئے تھے یہ، اور من قبلہم، ان مہاجرین سے پہلے ہی، یحبون من ہاجر الیہم، اور ان کا دل اتنا بڑا ہے کہ یہ محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ہجرت کر کے ان کی طرف آتے ہیں۔ تو جب ان کی طبیعت میں بخل نہیں ہے تو پھر اللہ بھی ان کا خیال کرے گا، مال فہ میں ان کو حصہ دیا جائے گا۔ یحبون، یہ محبت کرتے ہیں ہر اس شخص سے جو ہجرت کر کے آتا ہے ان کی طرف، ولا یجدون فی صدورہم، اور یہ نہیں پاتے اپنے دلوں میں، حاجتن، کوئی حاجت، مما، اس مال میں سے، اوتو، جو ان کو دیا گیا ہے، یعنی مہاجرین کو جو مال دیا جائے تو اس میں یہ حاجت محسوس نہیں کرتے، یعنی ان کا دل تنگ نہیں ہوتا۔ یعنی دو کوالٹی ہے ان کے اندر، ایک تو یہ کہ جب مہاجرین ان کی طرف ہجرت کر کے آئے اپنے مال اور زمینیں چھوڑ کر، تو ان کے دل بڑے ہوئے، ان کو یہ بات اچھی لگی کہ چلو ہمیں اہل ایمان کی خدمت کا موقع ملا، ان کے دل تنگ نہیں ہوئے۔ اور جب مہاجرین کو کچھ الگ سے حصہ دیا جاتا ہے تو بھی دل تنگ نہیں ہوتے، یعنی یہ نہیں کہتے ان کو کیوں دیا جا رہا ہے، ہمیں کیوں نہیں دیا جا رہا، ہم تو ان کے مددگار ہیں، ان کا دل تنگ بھی نہیں ہوتا۔ بڑی بات ہے یہ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، بلکہ یہ اپنی جان پہ ترجیح دیتے ہیں، یعنی مہاجرین کو، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ ان کو ضرورت کیوں نہ ہو، خصاصہ ضرورت اور حاجت، خود محتاج ہو کے بھی یہ چاہتے ہیں کہ انہیں ملے ہمیں نہ ملے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جس کو اپنی جان کے بخل سے بچا لیا گیا، یعنی اپنی جان کا بخل کیا مطلب، جو آپ کی طبیعت میں جو بخل ہوتا ہے نا، اس کو اللہ نے شح نفسہ سے تعبیر، ایک لفظ ہے بخل، ایک ہے شح۔ شح کہتے ہیں ایسا کنجوس جو اپنے اوپر خرچ کرتے ہوئے بھی اس کو موت آتی ہے، اور بخیل جو دوسروں پر خرچ کرتے ہوئے کو موت آتی ہے۔ تو شح نفسہ، جو اپنے جان کے بخل سے جس کو بچا لیا گیا، طبعی بخل سے، تو فاولئک هم المفلحون، یعنی جس کی طبیعت میں بخل نہ ہو، تو اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ کامیاب۔ تو یہ انصار لوگ ہیں جن کی طبیعت میں بخل ہے ہی نہیں، دوسروں کو اپنی جان پہ ترجیح دیں۔ یہ آیت تو علی اطلاق ہے سب انصار کے بارے میں، لیکن اس کا ایک شان نزول بھی بیان کیا جاتا ہے۔ ایک مہمان آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مہاجر تھے، آپ نے کسی انصار صحابی کے گھر بھیج دیا اور ان انصار سے کہا بھئی یہ میرے مہمان ہیں، ان کا خیال کرو۔ تو انصار صحابی نے جب دیکھا کہ بھئی بھوک کا ٹائم ہے، رات کا وقت ہے، اور گھر میں کھانا صرف ایک آدمی تھا، تو انہوں نے اپنی زوجہ سے کہا آج ہم بھوکے سو جائیں گے لیکن مہمان کو کھلانا ہے۔ اب ظاہر ہے مہاجر صحابی بھی غیرت مند تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک پلیٹ میں جو ہے میں ہی کھاؤں اور میرا میزبان نہ کھائے۔ تو انصار صحابی کو یہ بات معلوم تھی کہ میں اگر نہیں کھاؤں گا تو یہ بھی نہیں کھائیں گے، اور اگر میں کھاؤں گا تو پھر ان کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ تو انہوں نے زوجہ سے کہا بھئی اندھیرا کر دینا، چراغ گل کر دینا، اندھیرے میں ہی کھائیں گے، میں ایسے شو کروں گا جیسے میں کھا رہا ہوں، کہ میں کھاؤں گا نہیں۔ بڑی قربانی دی، مہاجر صحابی کا پیٹ بھر گیا اور یہ بھوکے سو گئے۔ اس پہ بھی اللہ نے بتایا کہ یہ آیت نازل ہوئی کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، انصار کی یہ فضیلت ہے کہ یہ اپنی جان پر مہاجرین کو ترجیح دیتے ہیں، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگر ان کو خود ضرورت بھی کیوں نہ ہو، خصاصہ بھوک کو بھی کہتے ہیں۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اللہ فرماتے ہیں جس کو اللہ نے طبیعت کے بخل سے بچا لیا ہے کامیاب۔ کیونکہ کامیاب اللہ نے اس لیے کہا کہ ہر چیز میں سخاوت ہی چل رہی ہوئی۔ جب آپ کے اندر انسانیت کی خدمت کا جذبہ ہوگا نا، بخیل آدمی میں کیا مسئلہ ہے، وہ اپنی ذات ہر جگہ اپنی ٹانگ اونچی رکھے گا، ہر جگہ اپنے آپ کو فیور دے گا، وہ کبھی قربانی کا جذبہ اس میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے جس میں قربانی کا جذبہ پیدا ہو جائے اللہ کے لیے، تو واقعی یہی لوگ کامیاب۔ والذین جاءوا من بعدہم، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے ہیں، یعنی مال فہ میں ان کا بھی حصہ ہے، جو ان کے بعد یعنی انصار اور مہاجرین کے بعد قیامت تک جو بھی آتے رہیں گے، تو مال فہ میں ان کا بھی حصہ ہوگا۔ یعنی حکومت جب بھی مسلمانوں کی قائم ہوگی اور بغیر جنگ کے کوئی علاقہ فتح ہو جائے تو بعد والوں کو بھی حصہ ملے گا اس میں۔ تو اللہ نے ان کی صفات بیان کی ہیں، والذین جاءوا من بعدہم، وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں، یقولون، اور ان کی یہ صفت ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب، اغفر لنا، ہماری بھی مغفرت کر دے، ولی الذین، اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی مغفرت کر دے، سبقونا بالایمان، جو ہم پہ سبقت لے گئے ایمان میں۔ یعنی وہ دعا کرتے ہیں صحابہ اور تابعین کے لیے، انصار اور مہاجرین کے لیے، اگر تابعین ہوں گے تو صحابہ کے لیے، تبع تابعی ہوں گے تو تابعین اور صحابہ کے لیے، بعد والے ہوں گے تو اپنے پہلوں کے لیے۔ یعنی یہ جتنے بعد والے ہیں یہ دعا مانگتے رہتے ہیں کہ اللہ جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں ایمان والے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان سب کی مغفرت کر، اور ہمارے ان بھائیوں کی جو ہم پہ ایمان میں سبقت لے گئے۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا، اور ہمارے دلوں میں ان کا کینہ نہ رکھنا، اسلاف سے ہمارے دلوں میں بغض پیدا نہ ہو، جو ہم سے پہلے ایمان لے آئے تو ہمارے دلوں میں ان سے بغض نہ رکھنا،
للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو پہلے ایمان لا چکے ہیں، ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب بے شک تو مہربان اور نہایت رحم کرنے والا۔ دیکھیں اصل میں تو قرآن کی ان آیتوں میں 3 قسم کے مصارف بیان کیے۔ شروع کی آیتوں میں اللہ نے کیا بیان کیا تھا کہ بغیر جنگ کے جو علاقہ فتح ہو تو جو مال ملے گا وہ مال فے ہے، اور اس کے مستحقین ہیں ذوی القربہ، نبی کے رشتہ دار، اور مطلق یتیم لوگ، مسکین، مسافر۔ اور پھر آگے اللہ نے 3 مصرف الگ سے بیان کی۔ وہ کون بیان کی ہے؟ نمبر 1 للفقراء المہاجرین، اللہ نے فرمایا اس میں فقیر مہاجرین کا بھی حصہ ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا اس میں انصار کا بھی حصہ ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا انصار اور مہاجرین کے بعد قیامت تک جو بھی مسلمان آئیں گے سب کا مال فے میں حصہ ہے، یعنی ہر دور کے حساب سے۔ لیکن اللہ نے جب یہ 3 صنفوں کو، 3 قسموں کو بیان کیا، مہاجرین، انصار اور ان کے بعد قیامت تک آنے والے مسلمان، تو ان کی چند خصوصیات کو ہائی لائٹ کی۔ بعض دفعہ قرآن کیا کرتا ہے، کسی کی کوئی اچھی صفت کو ہائی لائٹ کرتا ہے، اس سے قرآن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ صفات اپنے اندر پیدا کرو، کیونکہ اللہ کو یہ پسند ہے، تبھی اللہ بطور تعریف کے یہ صفات تمہاری بیان کر رہا ہے۔ جیسے ہمیں کسی میں سخاوت پسند ہو اور میں چاہتا ہوں کہ لوگ میں سخاوت پھیلے، تو میں کیا کروں گا؟ بھائی یہ صاحب آئے ہیں ماشاءاللہ اتنے اچھے ہیں کہ اللہ نے ان کو پیسہ دیا اور یہ بہت زیادہ خرچ کرنے والے ہیں، تو کیا ہوتا ہے اس سے واعظ اصل میں پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ آپ بھی خرچ کیا کرو۔ تو یہاں بھی قرآن کی یہ حکمت ہے، مصلحت ہے کہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ مہاجرین میں یہ خاصیت تھی کہ وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضا کو تلاش کرتے ہیں، اور ہر جگہ اللہ اس کے رسول کی مدد کو، یعنی اللہ کے دین کی مدد کو پہنچتے ہیں، تو ان کا بھی حصہ ہوگا اس میں، یعنی جو بھی مستحقین ہوں گے۔ پھر اللہ نے انصار کی فضیلت بیان کی کہ انصار کا بھی حصہ ہے اس مال فے میں، اللہ کے نبی انصار کو بھی دیں اس میں سے جو بھی ان میں مستحقین ہیں۔ پھر اللہ نے بتایا یہ انصار ایسے لوگ ہیں کہ یہ ایسے بڑے دل ہیں ان کے کہ جو ان کی طرف ہجرت کر کے آتا ہے، محتاج ہوتا ہے، یہ خوش ہوتے ہیں۔ دیکھیں 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں نا، آپ محتاج ہیں لیکن صبر کریں، اور دوسرا یہ کہ محتاج کی آپ مدد کریں۔ مہاجرین محتاج تھے، صبر کیا انہوں نے، اور انصار محتاج نہیں تھے لیکن مہاجرین کی مدد پہ فخر کیا انہوں نے، خوشی خوشی مدد کی۔ یہ دونوں آزمائشوں میں پورے اترے، تو اللہ فرماتے ہیں دونوں کا حق ہے۔ تیسری صنف وہ ہے جو قیامت تک اہل ایمان کی آئے گی، ان کے بارے میں اللہ نے بیان کیا کہ والذین جاءوا من بعدہم، جو ان کے بعد کا طبقہ ہے ان کی بھی یہ کوالٹی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے رب اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یعنی ان کی سب سے بڑی کوالٹی یہ ہے کہ وہ اسلاف سے نفرت نہیں کرتے۔ اب دیکھیں مال فے یہ ضروری نہیں ہے کہ انہی لوگوں کو ملے گا جن میں یہ کوالٹی ہوگی۔ مال فے تو حکومت کی ثوابدید پر قیامت تک جہاں بھی حکومت چاہے گی جس میں مسلمانوں کا فائدہ ہو، قوم کا فائدہ ہو، وہ تقسیم کرے گی۔ تو ہونا تو اس کے حساب سے تو آیت یوں ہونی چاہیے والذین جاءوا من بعدہم، جو بھی مسلمان بعد تک قیامت تک آئیں گے سب کو ملے گا۔ لیکن اللہ ان کی ایک صفت کو ہائی لائٹ کیوں کر رہی ہے؟ بتانے کے لیے کہ اصل مسلمان یہی لوگ ہوتے ہیں جو اسلاف سے محبت کرتے ہیں، اور اسلاف کی یہ صفت کہ وہ ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، وہ نہ لائے ہوتے تو آج ہم بھی مسلمان نہ ہوتے، وہ لائے، انہوں نے قربانیاں دی جن کی برکتوں سے آج ہم مسلمان ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ بعد والے لوگوں کے اندر یہ صفات ہونی چاہیے۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ یہ صفات ہوں یا نہ ہو، مال فے میں سے ان کو حصہ بہرحال ملے گا، لیکن اس کو کہتے ہیں قید اتفاقی، یعنی ایسا ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کے اندر یہ صفات ہو۔ کامل مومن وہی ہوتے ہیں جن کے اندر یہ صفات ہو۔ تو ان صفات میں اللہ نے سب سے بڑی صفت کو جو ہائی لائٹ کیا وہ ہے اسلاف سے محبت۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، مجتہدین، جو بھی ہم سے پہلے بزرگان دین گزر چکے ہیں جن کی برکتوں سے ہمیں ایمان ملا، اسلام ملا، وہ سب ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ آج آپ دیکھ لو کیسے اسکالرز آ رہے ہیں جو ہر وقت جب بھی آپ ان کے بیان سنو ان کے منہ سے بدبو ہی نکلتی ہے، اور اسلاف سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اعتماد ختم ہو جاتا ہے اسلاف سے۔ ایسا لگتا ہے بس یہی دنیا میں آئے ہیں اسکالر اور محقق، اس سے پہلے تو کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، جبکہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے اندر صفت ہونی چاہیے۔ وہ کیا؟ ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہماری مغفرت بھی کر دے، یعنی ہم سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، اور ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ہمارے ان بھائیوں کی بھی مغفرت کر دے جو ہم سے پہلے ایمان پر سبقت لے گئے، یعنی صحابہ تک جتنے بھی پہلے لوگ گزر چکے۔ مغفرت کا کیا مطلب ہے؟ اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو ہم ان کی غلطیوں کو اچھال کے ان کو رسوا نہیں کریں گے، ان پہ طنز نہیں کریں گے، بلکہ ہم ان کے لیے دعائیں مانگیں گے کہ ان کے احسانات ہم پر اتنے زیادہ ہیں کہ اللہ اگر کوئی غلطی ہوئی بھی ہے تو ہم ان کی طرف سے تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ بالکل اس کی مثال ایسے جیسے آپ کے ماں باپ سے کوئی غلطی ہو تو آپ میڈیا پہ لا کے اس کو اچھالتے نہیں ہو، ان کو رسوا اور ذلیل نہیں کرتے، یا تو اس کی کوئی مناسب تعویل کرتے ہو یا ان کے لیے توبہ اور استغفار کرتے ہو، طنز کسی صورت میں نہیں کرتے۔ تو آج دیکھ لیں صحابہ کرام کو کیسے تختہ مشق بنایا جا رہا ہے، عزتوں کو اچھالا جا رہا ہے۔ جو آتا ہے بدبودار اسکالر اٹھ کے
اور تکبر کا پوٹلا ہوتا ہے، خود اس کی اپنی عملی زندگی کو دیکھو تو زیرو نظر آئے گا، لیکن اٹھ کے کیسے صحابہ کرام اور ابو بکر صدیق کے خلاف، عمر فاروق کے خلاف، حضرت عثمان کے خلاف، حضرت معاویہ کے خلاف، حضرت ابو سفیان کے خلاف، اور لیبل یہ لگایا جاتا ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ بھئی اہل بیت سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان تمام صحابہ کو مانا جائے، اہل بیت ان تمام صحابہ کو مانتے تھے اور ان سے بغض اور نفرت والا معاملہ نہیں رکھتے تھے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو ان کے بعد آتے ہیں وہ یہ دعا مانگتے ہیں، اللہ ہمارے اسلاف سے، ہمارے بزرگان دین سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معاف کر دے، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا، اتنی زبردست آیت ہے، اے اللہ ہمارے دلوں میں ان سے بغض نہ رکھنا، ہمارے دلوں میں ان کا بغض نہ پیدا کرنا۔ حقد یعنی کینہ جسے کہتے ہیں نا، آج کل کینہ ہی ہے۔ کینہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بغض تو بعض دفعہ بغض کہتے ہیں، یہ بغض کو اردو میں نفرت سے ہم تعبیر کر سکتے ہیں کہ جس کی کوئی بیس ہو، جب وہ بیس ختم ہو جائے تو بغض بھی ختم ہو جائے گا۔ یا آپ کو کسی کے بارے میں غلط فہمی تھی کہ وہ برا آدمی ہے، لیکن کسی نے آپ کو کلیئر کر دیا کہ بھئی نہیں برا نہیں ہے، تو آپ کے دل میں نفرت ختم۔ کینہ اسے کہتے ہیں کہ آپ کا ذاتی مسئلہ بن چکا ہے، آپ کو کسی نے دلائل سے جواب دے دیا تو بھی آپ کے دل میں نفرت ختم نہیں ہو رہی، اس کو کینہ کہتے ہیں۔ یہ بہت بری خصلت ہے۔ تو آج صحابہ کا بغض بھی بلکہ کینہ لوگوں کے دلوں میں بھرا ہوا ہے، تو بغض نہیں ہے، کینہ ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو الزامات لگائے جاتے ہیں، اتنی دفعہ علماء اس کے جواب دیتے، میں نہ مانوں والی بات ہے، جو نہیں مانتا وہ گھماتا ہے باتوں کو۔ کہا جاتا ہے سب و شتم کا مطلب گالیاں دینا ہر جگہ نہیں ہوتا، دیکھو فلاں فلاں موقع پہ بھی تو اہل بیت کے بارے میں بھی تو ہے کہ وہ ایک دوسرے کو سب کر رہے تھے، وہاں گالی کا ترجمہ کیوں نہیں کرتے؟ لیکن نہیں جی، تو وہاں گالی کا ترجمہ نہیں کریں گے، جب حضرت معاویہ کی طرف نسبت ہوگی تو کہیں گے گالیاں دلوایا کرتے تھے معاذ اللہ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی یہ بغض معاویہ ہے، یہ کینہ ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا یا صحابہ کرام کا۔ یہ کینہ بہت بری چیز ہے، یہ ذاتیات کا مسئلہ بن چکا ہے، آپ کی ذاتی مسئلہ ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا، الگ سے کینے کا لفظ اللہ نے استعمال کیا کہ یہ دعا مانگا کرو، لا تجعل فی قلوبنا غلا، اے اللہ ہمارے دلوں میں کینہ پیدا نہ کر دینا اپنے اسلاف اور بزرگوں سے۔ یہی معاملہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ ہے، یعنی آپ کو جس مجتہد اور امام سے بغض ہو اسی کے کھاتے میں ڈال دو سب کچھ۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں پنجاب میں تھا، تو کسی ایک متشدد قسم کے کوئی اہل حدیث تھے، ان سے کسی نے آگے فتویٰ لیا طلاق ثلاث پہ، 3 طلاقیں جو ہیں وہ کتنی ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا ابو حنیفہ کو اجازت نہیں ہے کہ لوگوں کے گھر اجاڑے، اللہ ایسے بدترین سے الفاظ انہوں نے استعمال کی، اور حنفی مفتیوں کو بھی اجازت نہیں ہے کہ ابو حنیفہ کی تقلید میں لوگوں کے گھر اجاڑیں، نبی کے دور میں 3 ایک یہ باتیں کر۔ تو اب کیا دیکھو حضرت ابو حنیفہ کا بغض دل میں چھپا ہوا ہے۔ یہ تو بھائی بہت سارے صحابہ، بلکہ سارے صحابہ جتنے بھی جن سے بھی روایات ملتی ہیں سب نے یہی کہا ہے، لیکن کیا ہے کہ بعض لوگوں کو بغض ہو گیا امام حنیفہ سے، بعض کو بغض ہو گیا کسی اور مجتہد سے، تو اپنا بغض اور کینہ وہ نکالتے رہتے۔ جو بھی اسلاف ہیں، صحابہ، تابعین، ائمہ مجتہدین، محدثین، سب سے عقیدت اور محبت کا ہم نے تعلق رکھنا ہے، اور ان سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو دعا مانگنی ہے اللہ ان کی خطاؤں سے درگزر کر دے، اور لا تجعل فی قلوبنا غلا، اللہ ہمارے دلوں میں ان سے کینہ نہ پیدا کرنا اپنے اسلاف اور بزرگان دین سے۔ کیوں؟ للذین آمنوا، ان لوگوں کا کینہ جو ایمان لا چکے ہیں، یعنی ہم سے پہلے جو ایمان لا چکے ہیں، کیونکہ ان کی ایک بڑی صفت ہے وہ ایمان والے تھے۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اے اللہ تو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، تو یہ رحم ہمارے اوپر تو کر دے۔ یہ رکوع بھی الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اس رکوع کا حاصل یہی نکلا کہ اللہ نے بنو قریظہ کو جو جلا وطن کیا گیا تھا، اتنی کا تذکرہ کیا، انہوں نے معاہدہ توڑا تھا، اور پھر مال فے کا حکم بیان کیا گیا کہ کون کون اس مال فے کا اور پھر اللہ نے انصار مہاجر کی فضیلت بیان کی، اور بعد والے لوگوں کے بارے میں بھی بتایا کہ ان کے اندر یہ صفات ہوں سے۔ اب ہم اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں، سورہ حشر کا رکوع نمبر 2 اور 28ویں پارے کا رکوع نمبر 5۔ حسب معمول اس رکوع کا مختصر لفظی ترجمہ ہوگا، مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین نافقوا، اے مخاطب کیا تو نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جو منافق ہو گئے۔ نافق ینافق منافقتا، ضارب یضارب مضاربتا کی طرح اس کا معنی منافق ہونا۔ یقولون لاخوانہم، کیا نہیں دیکھا ان منافقین کی طرف یہ بات کہ یہ لوگ اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں، الذین کفروا، وہ بھائی جو کافر ہیں، یعنی ان کے کفر میں ان کے بھائی ہیں، اور وہ کفر میں بھی جو ان کے بھائی ہیں، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، تو منافق جو کہ یہودیوں میں ہی ہوا کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کیا تم نے دیکھا نہیں ان منافقین کی طرف جو اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں سے یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لئن اخرجتم، لام تاکید کے لیے، ان کا معنی اگر، لئن اخرجتم، اگر تمہیں نکالا گیا، اخرج اخراجا نکالنا، اخرجا یخرجا، اخرجا یخرجو نکالا جانا،
اخرجتم اگر تمہیں نکالا گیا یعنی جلا وطن کیا گیا، لنخرجن معکم تو ضرور بالضرور ہم بھی نکلیں گے، معکم تمہارے ساتھ، ولا نطیع فیکم احدا ابدا اور ہم نہیں اطاعت کریں گے فیکم تمہارے بارے میں، یعنی تم سے متعلق معاملات میں اطاعت نہیں کریں گے، احدن کسی ابدن کبھی بھی کسی کی بات نہیں سنیں گے، تمہیں جلا وطن کیا گیا ہم بھی نکلیں گے تمہارے ساتھ۔ وَإِن قُوتِلْتُمْ اور اگر تم سے لڑا گیا، قاتل یقاتل مقاتلتن لڑنا قتال کرنا، اور اگر تم سے قتال کیا گیا تم سے لڑائی کی گئی، لننصرنکم نصر ینصر تو ہم ضرور بالضرور تمہاری مدد کریں گے، واللہ یشہد اللہ گواہی دیتا ہے، انہم لکاذبون یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جھوٹے ہیں۔ کیوں جھوٹے ہیں بھائی؟ لئن اخرجوا اگر یہ نکالے گئے یعنی یہودیوں کو جلا وطن کیا گیا، لا یخرجون معہم تو یہ منافقین نہیں نکلیں گے ان کے، وَلَئِن قُوتِلُوا اور اگر ان سے لڑائی کی گئی ان یہودیوں سے، لا ینصرونہم تو دیکھنا یہ منافقین ان کی مدد بھی نہیں کریں گے، وَلَئِن نَصَرُوهُمْ اور بالفرض اگر ان منافقین نے نصرو مدد کر لی ہم ان یہودیوں کی، لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ وَلَّا يُوَلِّي پیٹ پھیرنا، اصل میں تھا لیولونا، نون تاکید کا ملایا تو واو حذف ہو گئی، تو لیولن الادبار یہ ضرور بالضرور پھیریں گے ادبار دبر کو، اپنی پشتوں کو، دبر کی جمع ادبار، ثم لا ینصرون پھر ان کی کہیں بھی مدد نہیں کی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں لانتم لام تاکید کے لیے، انتم تم یعنی اے صحابہ تم جو ہو، اشد رہبتن زیادہ سخت ہو خوف کے اعتبار سے، فی صدورہم ان کے دلوں میں، من اللہ اللہ سے بھی زیادہ، یعنی من اللہ کا تعلق اشد سے، یعنی تم ان کے دلوں میں زیادہ سخت ہو خوف کے لحاظ سے اللہ سے بھی۔ کیا مطلب؟ ان کے دلوں میں تمہارا خوف اللہ سے بھی زیادہ ہے، یعنی خوف زیادہ شدید ہے ان کے دلوں میں اللہ سے بھی زیادہ تمہارا۔ ذالک بانہم قوم یہ اس لیے ہے، یعنی ان کے دلوں میں مخلوق کا خوف اللہ کے خوف سے زیادہ اس لیے ہے کہ ایک ایسی قوم ہے لا یفقہون جن میں سمجھ نہیں، عقل کھوپڑی استعمال کرتے، سمجھ ہوتی، دماغ ہوتا ان کا، تو ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا بھائی پہلے اللہ ہے، اللہ سے ڈرنے کا حکم۔ لا یقاتلونکم جمیعا یہ کبھی بھی قتال نہیں کریں گے تم سے مل کے، لا یقاتلونکم یہ کبھی بھی قتال نہیں کریں گے تم سے، جمیعاً سب مل کے، یعنی سب کے سب، مل کے کا ترجمہ نہیں ہوگا، یعنی اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ یہ سب کے سب تم سے قتال نہیں کریں گے، جمیعاً میں سب داخل ہیں، یعنی جتنے بھی یہ منافقین، جتنے بھی یہودی آباد ہیں نا مدینہ کے ارد گرد، یہ سب کے سب تم سے قتال نہیں کریں گے مگر ایک صورت میں، الا فی قرن ایسی بستیوں میں، قریہ کی جمع قرا آتی ہے، محصناتن جو محفوظ ہوں گی، حصن قلعے کو کہتے ہیں، محصنہ یعنی جو جس کو قلعوں سے گھیر لیا گیا ہو، باؤنڈری ہو جس کی، محفوظ ہو، حصان جو ہے نا، حصن قلعہ، اور جو بھی محسن ہوتا ہے جو قلعے کے اندر محفوظ ہو، تو محصنتن حصن یحصنو کہ کسی کو دیواروں میں محفوظ کر لینا یا قلعوں میں محفوظ، محصنہ محصن واحد ہے، محصنتن مؤنث اس لیے کہ قریہ کی جمع قرا ہے اور جمع کا لفظ یعنی محفوظ بستیوں میں تم سے لڑیں گے، او من وراء جدر یا دیواروں کے پیچھے، جدار کی جمع جدر، یعنی ان سب کی یہ کوالٹی ہے کہ یہ تم سے کھلے میدان میں نہیں لڑ سکتے، یہ تم سے جب لڑیں گے تو اپنی بستیوں کے اندر محفوظ قلعوں میں رہ کے یا دیواروں کے پیچھے پیچھے سے لڑیں گے۔ باسہم بینہم شدید ان کی آپس کی لڑائیاں سخت ہیں، یعنی آپس میں جب یہ لڑتے ہیں تو بہت سخت لڑتے ہیں، صرف تمہارے ساتھ ہی یہ معاملہ ہے کہ یہ دیواروں کے پیچھے سے لڑیں گے تم سے۔ تحسبہم جمیعا اے مخاطب تو سمجھتا ہے ان کو اکٹھا، وقلوبہم شتیٰ حالانکہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہیں، یعنی شتیت کی جمع شتیٰ آتی ہے، ان کے دل متفرق ہیں، دیکھنے میں یہ ایک جماعت ہے، حقیقت میں یہ ایک نہیں ہے، آپس میں ان کے بہت سارے اختلافات ہیں اور آپس میں بھی یہ ایک نہیں۔ ذالک بانہم یہ اس لیے ہے کہ یہ ایک ایسی قوم ہے، قوم لا یعقلون جن میں عقل نہیں ہے، یعنی دین کی سمجھ بوجھ نہیں ہے، تفسیر میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آئے گی۔ کمثل الذین من قبلہم قریبا ان کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جو من قبلہم جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، قریباً ماضی قریب میں، یعنی ایک اور قبیلہ ہے بنو قینقاع، اس کا تذکرہ ہے، تفسیر میں ڈیٹیل آئے گی کہ ان کی مثال بھی اسی یہود کے اس قبیلے کی طرح، ان کا جو حشر ہوا ان کا بھی وہی حشر ہوگا۔ ذاقوا وبال امرہم جنہوں نے اپنے امر کا وبال چکھ لی، یعنی ان کی مثال بھی وہی ہے جو ان سے پہلے قریب میں یہود کا ایک قبیلہ گزر چکا ہے، ذاقوا وبال امرہم جنہوں نے اپنے امر کا وبال چکھ لی، ان کا بھی ایک معاملہ ہوا تھا مسلمانوں کے ساتھ، اس پر ان پر وبال آیا اور انہوں نے اس کا وبال چکھ لیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کمثل الشیطان ان کی ایک دوسری مثال اللہ دیتا ہے کہ شیطان کی طرح ہے،
شیطان کی مثال ہے ان کی، اذ قال للانسان، کہ جب شیطان انسان سے کہتا ہے اکفر، کہ تو کفر کر، اللہ کی ناشکری کر، انکار کر اللہ کا، یہ کفر کر اللہ کے ساتھ، فلما کفر، جب انسان کفر کر لیتا ہے، قال انی بریء منک، تو شیطان کہتا ہے میں تجھ سے بری ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں رب العالمین جو اللہ ہے اس سے ڈرتا ہوں، یعنی میرا تیرا کوئی لین دین نہیں ہے، تو جا جہنم میں نے تجھے گمراہ کیا تھا، اب میں تیرے ساتھ جو ہے تجھے بچانے کے لیے جہنم میں نہیں آؤں گا۔ تو منافقین کی بھی اللہ کہتے ہیں یہی مثال ہے، پہلے وہ کہتے ہیں امیدیں دلاتے ہیں، جب کوئی مصیبت آتی ہے تو بھاگ جاتے ہیں، بھائی ہمارا تمہارا کوئی، شیطان بھی یہی کرتا ہے۔ فکان عاقبتہما، پس انجام ان دونوں کا، یعنی شیطان کا اور جو شیطان کے بہکاوے میں آئے، ان دونوں کا انجام کیا ہوتا ہے، انہما فی النار، کہ وہ دونوں آگ میں ہوں گے، خالدین فیہا، اور دونوں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ اس آگ میں، وذالک جزاء الظالمین، اور یہی ظالموں کا بدلہ۔ یہ رکوع جی ہمارا لفظی ترجمہ ہو چکا، اب ہم ان کی طرف چلتے ہیں، یعنی سورہ حشر کا دوسرا رکوع اور 28ویں پارے کا رکوع نمبر 5، اس کی ہم تفسیر اب شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر الی الذین نافقوا، اے ایمان والو یا اے مخاطب، کیا تو نے دیکھا نہیں ان منافقین کو، وہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں اپنے کافر بھائیوں سے، وہ کیا کہتے ہیں، یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب، وہ کہتے ہیں اپنے ان بھائیوں سے جو اہل کتاب میں کافر ہوئے، ان سے کیا کہتے ہیں، لئن اخرجتم لنخرجن معکم، اگر تمہیں نکالا گیا ہم بھی تمہارے ساتھ نہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ دوسرا رکوع پہلے نازل ہوا ہے اور پہلا رکوع بعد میں نازل، دوسرے رکوع میں بنو نذیر کے ساتھ جو جنگ ہوئی ہے اس سے پہلے کے احوال اللہ بیان کر رہے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ رکوع بعد میں ہی نازل ہوا ہو لیکن اس میں احوال ماضی کے بیان کیے، یعنی پہلے رکوع میں تو اللہ نے یہ بتایا کہ اللہ نے بنو نذیر کو نکال دیا، جلا وطن کر دیا، دیکھو کیسا عبرت حاصل کرو اس، اور پھر اس مال غنیمت کے حکام بیان کی۔ اب اللہ منافقین کی حالت بیان کر رہے ہیں کہ یہ اپنے یہ جو یہودیوں سے کیا کچھ کہا کرتے تھے، تو یہ پہلے بھی نازل ہو سکتا ہے بعد میں بھی، کیونکہ آیتوں کی ترتیب جو ہے یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ رکھی، کو پہلے اور اس کو بعد میں رکھی، تو اس میں کیا حکمت ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال اللہ نے اگر یہ بعد میں رکوع نازل ہوا ہے تو اللہ نے ماضی کا واقعہ بیان کی کہ منافقین یہ کہہ رہے تھے اور اس وقت یہ سچویشن، الم تر الی الذین نافقوا، اے مخاطب کیا تو نے دیکھا نہیں ان منافقین کو، یقولون لاخوانہم الذین کفروا، جو کہہ رہے ہیں اپنے بھائیوں سے جو کافر ہیں اہل کتاب میں سے، یعنی بنو نذیر سے کہہ رہے تھے، لئن اخرجتم لنخرجن معکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کو حکم دیا تھا نا کہ تم نے معاہدہ توڑا ہے اب جلا وطن ہو جاؤ، تم یہاں سے چلے جاؤ، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، تو بس یہی سزا ہے۔ تو منافقین نے امید دلائی تھی کہ نہیں جاؤ ہم لڑیں گے مسلمانوں سے، اور اس کے بعد اگر تمہیں یہاں سے بھاگنا پڑا نکلنا پڑا تو ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، ہم بھی جلا وطن ہوں گے تمہارے ساتھ، ہم تمہارے بھائی ہیں، اور اگر تمہیں لڑائی کا موقع ملا صحابہ سے لڑنا پڑا تو ہم تمہاری لڑائی میں مدد کریں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں دیکھا نہیں یہ کس طرح کی باتیں کر رہے تھے، لئن اخرجتم لنخرجن معکم، اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی نکلیں گے تمہارے ساتھ، ولا نطیع فیکم احدا ابدا، اور تمہارے بارے میں کسی کے مشورہ بھی نہیں مانیں گے۔ ایسی بڑی بڑی بھڑکیاں لگایا کرتے کہ خود بھی ڈوبے اور دوسروں کو بھی ڈبو دیا، تو اور کسی کی بھی کوئی بات نہیں سنیں گے۔ وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ، اور اگر تم سے قتال کیا گیا ہم تمہاری مدد کریں گے۔ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ کہتے ہیں کہ اللہ گواہی دیتا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، نہ یہ مدد کریں گے نہ یہ قتال کریں گے۔ حالانکہ دیکھیں وہ منافقین انہی یہودیوں میں سے ہیں، یعنی اپنی ہی قوم کے لوگوں کے ساتھ بے وفا، تو یہی شہوت پرست انسان یہی کرتا ہے کہ وہ بڑی بڑی امیدیں دلاتا ہے، وعدے کرتا ہے اور عین موقع پہ غائب ہو جاتا ہے۔ تو بنو نذیر کو بھی مروایا انہوں نے، اپنے ہی یہودیوں کو کا کیسا بیڑا غرق کیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں لئن اخرجوا لا یخرجون معهم، اللہ نے پیش گوئی کی ہے مستقبل کی کہ اگر ان کو نکالا گیا بنو نذیر کو، لا یخرجون معهم، یہ منافقین ان کے ساتھ کبھی بھی نہیں نکلیں گے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ، اور اگر ان سے قتال کیا گیا تو یہ منافقین ان یہودیوں کی بنو نذیر کی مدد کریں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہو۔ وَلَئِن نَصَرُوهُمْ، اور اگر بالفرض مدد کر لی، کسی کے دماغ میں ہو سکتا ہے کہ بھئی شاید کسی نہ کسی درجے میں آ کے لڑ بھی لیں، تو اللہ فرماتے ہیں صحابہ کو کہ حوصلہ رکھو، لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، یہ پیٹ پھیر کے بھاگیں گے، یعنی اصل بات تو یہ کہ مدد بھی نہیں ہوگی اور نہ یہ نکلیں گے، اور حقیقت میں ایسا ہی ہوا، نہ انہوں نے مدد کی نہ یہ ان کے ساتھ جلا وطن، ان کو جانے دیا تماشا دیکھتے رہے اور ادھر آرام سے اپنی زمینوں۔ فرمایا کہ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی کہیں سے بھی مدد نہیں کی جائے گی، ان منافقین کا بھی پھر وہی انجام ہوگا جو ان کا انجام ہوا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کیسے تم سے لڑ سکتے ہیں، بنو نذیر بھی نہیں لڑ سکتے، منافقین بھی ان کے ساتھ مل کے نہیں تھے، وجہ اس کی یہ ہے کہ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ، کہ ان کے دلوں میں
تمہارا خوف من اللہ اللہ سے بھی زیادہ ہے. جتنا اللہ سے ڈرنا چاہیے نا اس سے زیادہ یہ صحابہ کرام کو اللہ کہہ رہے ہیں تم سے ڈرتے ہیں. یہ تو اللہ سے بھی زیادہ جب تم سے ڈر رہے ہیں تو تم سے لڑیں گے کہاں؟ کوئی اللہ سے لڑ نہیں سکتا. تو جو اللہ سے بھی زیادہ کسی سے ڈر رہا اس سے کہاں لڑ سکتا ہے؟ لڑائی میں سب سے پہلے تو آپ کا حوصلہ ہے. حوصلہ ہی نہ ہو تو کہاں لڑائی ہو سکتی ہے؟ آگے اللہ فرماتے ہیں ذالک بانہم قوم لا یفقہون. ان کے دلوں میں جو اللہ سے زیادہ مخلوق کا خوف ہے نا اس کی وجہ ہے کہ ان میں سمجھ بوجھ نہیں ہے. جب سمجھ بوجھ نہیں ہے تو ظاہر ہے مخلوق کو اللہ سے بھی زیادہ انہوں نے مسلط کیا ہوا ہے. اور اللہ کا خوف ہوتا تو ایمان نہ لے آتے, یہ اسلام قبول نہ کر لیتے. لا یقاتلونکم جمیعا. اللہ فرماتے ہیں سب کے سب تم سے قتال نہیں کر سکتے, یعنی اتنے تم سے خوف زدہ ہیں کہ تم سے اگر لڑائی کی نوبت بھی آئی نا تو یہ فی قرم محصنۃ, مضبوط قلعوں میں بستیوں میں چھپ کے تم سے لڑیں گے. یہ او من وراء جدر, یا دیواروں کے پیچھے سے. سامنے کھلے میدان میں آ کے تو ویسے ہی تم سے یہ مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتے. تو کیا مطلب یہ یعنی پیدائشی بزدل ہیں یا ان میں جنگ کی تیاری نہیں ہے؟ تو نہ اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ باسہم بینہم شدید. اگر یہ نیچرلی بزدل ہوتے یا جنگ کی تیاری نہ ہوتی تو آپس میں پھر سخت لڑائیاں نہ کرتے. آپس میں تو ان کی لڑائیاں بڑی سخت ہیں, جیسے اوس اور خزرج کی لڑائیاں ہوئی تھی اسلام لانے سے پہلے, اور جو منافقین کے جو دیگر قبائل ہیں یہودیوں کے تو ان کی بڑی سخت لڑائیاں ہوتی ہیں جب یہ آپس میں لڑتے ہیں. تو باسہم بینہم شدید, صرف تمہارے ساتھ ہی ایسا معاملہ ہے. وجہ کیا ہے کہ اللہ نے تمہارا رعب ان کے دلوں میں ڈال دیا ہے. ظاہر ہے باطل جب حق سے لڑنے کے لیے آتا ہے تو پھر اس کے دل پہ گھبراہٹ ہوتی ہے. آپس میں تو ان کو پتا ہے ہم سب ایک جیسے ہیں, لیکن جب اہل اسلام سے لڑیں گے ان کو پتا ہے بھائی ہم باطل پر ہیں, یہ مسلمان ہیں, سچے پیغمبر پر ایمان لائے ہیں. اس کا ایسا رعب ہوتا ہے کہ یہ فیس ٹو فیس تم سے مقابلہ نہیں کر سکتے. آج دیکھ لینا غزہ میں کیا ہو رہا ہے. میدانی جنگ میں تو ان ظالموں کو فتح نہیں ہو پا رہی ہے, ہوائی حملے ہی کرتے چلے جا رہے ہیں. میدان میں آ کے لڑنا بہت مشکل ہو رہا ہے ان کے لیے. یہ ہمیشہ سے ان کی خصلت رہی ہے. فرمایا تحسبهم جميعا, صحابہ کو اللہ حوصلہ دے رہے ہیں کہ تمہارا خیال یہ کہ سارے قبائل متحد ہیں تو تم یہ سمجھو گے کہ یہ ایک ہیں, لیکن ایسا ہے نہیں. قلوبہم شتیٰ, ان کے دل آپس میں متفرق ہے, یعنی جس کو جہاں فائدہ ملے گا وہ ادھر کو کھسک جائے گا. جیسے منافقین یہودیوں کے ساتھ تھے جب تک ان کا خیال یہ تھا کہ یہودیوں کو غلبہ ہوگا, جب خیال یہ تھا غلبہ نہیں ہے تو کھسک گئے. تو دل تھوڑی ملے ہوئے ہیں. تو ان کی ظاہری جمعیت کو دیکھ کے متاثر مت ہو, ظاہری ان کے اتحاد کو دیکھ کے متاثر نہ ہو. یہ آپس میں بڑے یعنی آپس میں بہت اختلاف ہیں ان کے. کیوں اختلاف ہیں؟ ذالک بانہم قوم لا یعقلون, اس لیے کہ ان میں عقل نہیں ہے, دین کی سمجھ بوجھ نہیں ہے. عقل نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں جو بھی شہوت پرست لوگ ہوتے ہیں نا, خواہشات نفسانیہ کے پیچھے چلنے والے, حق کو فالو نہیں کرنے والے, ان کے دل کبھی بھی آپس میں ملتے نہیں, چاہے وہ باپ بیٹے ہی کیوں نہ ہو. باپ کے پاس زیادہ دولت ہوگی نا تو بیٹا اوپر سے خدمت کرے گا. شہوت پرست ہے وہ تو چاہے گا کہ باپ مرے اور میں یہ وراثت پہ قبضہ کروں. یہ آج دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں